4 کی آیت نمبر 3 بنتی ہے. یہ کتنی مزیدار آیت ہے, آپ لوگ حیران ہوئیں گے. یہ کہتی ہے اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو, 2 3 یا 4 کے ساتھ. یعنی کہ اگر آپ نے کسی یتیم بچیوں کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اور آپ کی ٹھڑک ابھر رہی ہے تو آپ شادی کر لو 2 3 یا 4 عورتوں کے ساتھ. لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان شادی شدہ بیویاں جو تم نے رکھ لی ہیں 2 3 یا 4 ان کے درمیان میں عدل و انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو, تو پھر ایک ہی شادی کر لو. یا وہ عورتیں جو تمہاری ملک الیمین ہو, یا تم اپنی ٹھڑک پوری کر سکتے ہو اپنی رائٹ ہینڈ پوزیسڈ عورتوں کے ساتھ. قرآن کی آیت سب سے پہلے سورہ نساء کے اندر آتی ہے, فیمیل کے چیپٹر کے اندر آتی ہے. نساء کہتے ہیں چیپٹر آف فیمیل کو, نساء کہتے ہیں فیمیل کو, فیمیل کے چیپٹر کے اندر آتی ہے. اور یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ اگر آپ کے پاس شادی کرنے کے پیسے نہیں ہیں تو غلام عورت کے ساتھ ڈنگی ڈنگی فرماؤ, غلام عورت کے ساتھ ڈنگی ڈنگی فرماؤ. اور یہ ستیہ ہے اور یہ صحیح ہے اور ایسا کر سکتے ہو کیونکہ غلام عورت کے ساتھ یہ کام کرتے ہوئے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس آیت کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ARY ڈیجیٹل نیوز چینل کے اوپر پاکستان کے اندر ہوئے ایک لائیو ڈیبیٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ کتنا بڑا گند ہے جس کو ہم آج ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں. اور بائی دا وے ابھی میں نے آپ لوگوں کو شرح نہیں دکھائی, اس چیز کو ذہن میں رکھیے. ابھی میں شرح تک نہیں گیا, میں صرف شرح کی بیس بنا رہا ہوں تاکہ جب آپ لوگ شرح پڑھیں اور شرح میں آپ یہ چیزیں دیکھیں تو مجھے کوئی مومن یہ سوال نہ کرے کہ اس کی بیس کہاں ہے, یہ شرح میں غلط لکھا ہوا ہے, اس کی حدیث کہاں ہے, اس کی قرآن کی آیت کہاں ہے. دس از جسٹ دا بیس, اسٹینڈرڈ بیس آپ کو سیدھا کر رہا ہوں. آئیے دیکھتے ہیں ARY ڈیجیٹل نیوز چینل کے اوپر جو ڈیبیٹ ہوئی, ڈسکشن ہوئی, جس میں علامہ اقسام الحق زہری جو کہ مذہبی اسکالر ہیں اور علامہ کے درجے کے اوپر ہیں, یعنی کہ انہوں نے عالم کا کورس کیا ہوا ہے, وہ ہمیں لاہور اسٹوڈیو سے آئے ہوئے کھرا سچ کے اس بھائی کے ساتھ ان کے سوالوں کا جواب کیسے دیتے ہیں. یہ ایک ایسا ٹائم آیا تھا جہاں پہ ہر بندے کی بولتی بند ہو گئی تھی. سنیے گا یہ کیا کہتے ہیں. نومیڈ 77 بہت بہت دھنیہ واد فار another 5 membership gifts. سنیے گا سر. السلام علیہ ظہیر لن تنالو جو ہے سورۃ النساء اس میں 4 پارے میں ایک آیت ہے اور اس میں کہا ہے کہ اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں 2 یا 3 یا 4 ان سے نکاح کر لو. اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ عورتوں سے انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کر لو یا کسی باندی سے تعلق قائم کر لو. ہاں جی ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. کیا بولا اس نے, کیا بولا اس نے؟ ہاں جی ٹھیک ہے, ہاں جی ٹھیک ہے. کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اسلامک اسکالرز کے مطابق انہیں اس چیز میں مسئلہ ہی نہیں نظر آ رہا کہ باندی کے ساتھ تعلق قائم کر لو, باندی کے ساتھ سیکس کر لو, غلام عورت کے ساتھ سیکس کر, they don't even see a problem کیونکہ اللہ نے اجازت دے دی ہے. آگے سنیے گا کیا کہتے ہیں. آپ قرآن بھی تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے, لیکن میں ترجمے کی بات کروں, میں ترجمے کے اوپر اینکر تھا نا اس کی پھٹ گئی جیسے ہی علماء نے کہا نا اوے اگر قرآن مجید نے کہہ دیا تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے, ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے. اسی وقت اینکر کی پھٹ گئی, انہوں نے کہا میرے فتوا جو ہے کل کو جو ہے نا وہ مسلمانوں نے پکڑ کے مجھے چترول مار مار کے مار دینا, میں اینکر ہوں. نہیں 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 میں تو صرف ٹرانسلیشن کی بات کر رہا ہوں, میں تو صرف ٹرانسلیشن کی بات کر رہا ہوں. کیا ٹرانسلیشن کی بات کر رہے ہیں بھائی آپ؟ صحیح ترجمہ ترجمہ ٹھیک ہے لیکن باندی ہے کیا؟ باندی کیا؟ باندی وہی ہے جو کنٹونمنٹ سے عورت پکڑی جائے گی, اس کو امیر لشکر جو ہے فوج کا کمانڈر ڈسٹریبیوٹ کرے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ایک منٹ کنٹونمنٹ میں جو لڑکی پکڑی جائے گی اس کو فوج کا کمانڈر ڈسٹریبیوٹ کرے گا. ابے لڑکی نہ ہو گئی کیا بھیڑ بکریاں ہو گئی کہ فوج کا کمانڈر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا؟ بھیڑ بکریاں ہیں. آپ نے میں نے ڈسٹریبیوٹ کرنی, میں نے آپ نے, میں نے نہیں کرنی. ہیلو بھائی یہ نہ کہنا کہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے, فوج کا کمانڈر ڈسٹریبیوٹ کرے گا, ہم نہیں کر سکتے. یعنی ایک لڑکی پکڑی گئی اور اس کو میں نے اپنی نوکرانی بنا لیا. کس طرح آپ نے ہاں ایک لڑکی پکڑی گئی اس کو میں نوکرانی نہیں, آپ نے بنایا, کمانڈر نے دیا. سنیے
میں سوال پورا کر لوں کیونکہ اب یہ سوال میرے میں آئے آئے سوال پورا کر لوں, ہم بھی یہی کہتے ہیں, مسلم بھی انگل دیتے ہیں. انٹرسٹ لے کے کر رہا ہوں, اور اس کے ساتھ مجھے صحبت کی اجازت ہے بغیر نکاح کے. آپ ذرا بات سن لیں جی. اگر کمانڈر ان چیف نے جو عورت پکڑی, اب آپ نے بات نہیں اب جنرل کیا ہاں بات نہیں کراس کرنی, بتانے لگا ہوں میں, کیونکہ میں نے اس کو صحیح ثابت کرنا ہے نا, تو چونکہ میں نے اس کو صحیح ثابت کرنا ہے تو میں بتاؤں گا کیسے. میں تمہید نہیں باندھوں گا تو سمجھ کیسے لگے گی تمہیں, لہٰذا مجھے تمہید باندھنے تو انٹرپٹ نہیں کرنا. ہمارے علامہ صاحب بول رہے ہیں. علی صاحب نے پکڑ کے مجھے دے دیا, کیا ہوگا؟ اب آپ نے بات پوری سننی ہے, آپ بات تو سننی ہے, اس لیے میں کہتا ہوں اس میں کنٹیکسٹ کی طرف آئیں. آپ آئے کمانڈر ان چیف نے عورت پکڑی گئی جنگ کے دوران, اب ایک صورت یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے, دوسری صورت ہے کہ منڈی بھیج دیا جائے, تیسری صورت یہ ہے کسی مسلمان کے پوزیشن میں آ جائے. لو جی ان کو صرف 3 ہی صورتیں نظر آئی ہیں, منڈی بھیج دیا جائے, قتل کر دیا جائے, یا کسی مسلمان کو دے دی جائے. چوتھی صورت کوئی نہیں ہے ان کے نزدیک, کیونکہ انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے, تو ڈیفینڈ کرنے کے لیے 3 صورتیں ہی ہیں, تیسری چوتھی صورت کوئی نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے آگے سنتے ہیں. اچھا اب مسلمان کو دے دیا جائے تو کیا کرے گا مسلمان؟ اگر پوزیشن میں آ جائے گی, مرد اسے ڈیزائر پوری کرتا ہے تو اس میں کوئی کباہت والی بات نہیں ہے. ہائے ہائے, تو یہی کا بات میں پوچھتا ہوں, جو مرد پوزیشن میں آتا ہے, جو مرد مسلمانوں کی پوزیشن میں آتا ہے, وہ اس مسلمان کی بہن بیٹی یا بیوی کے ساتھ اپنی ڈیزائر کیوں نہیں پوری کر سکتا؟ یہ جو ڈیزائر پوری کرنی ہے یہ صرف آپ نے غیر مسلم عورتوں کے ساتھ ہی کیوں کرنی ہے؟ مسلمان مردوں نے یہی ڈیزائر پوری کرنا, وہ جو نان مسلم مرد قبضے میں آیا ہے وہ اس کی ڈیزائر کون پوری کرے گا؟ اس کی بھی ڈیزائر پوری کراؤ نا. اس کے لیے میں آپ کو شریعہ میں دکھاؤں گا. اسی لیے اسلامک شرع میں آپ دیکھیں گے جو میل سلیوز ہیں ان کو کیسکریٹ کر دیا جاتا تھا, ان کو کھسی کر دیا جاتا تھا, زنج بنا دیا جاتا تھا, ان کو کھسی کر دیتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ کو سعودی عربیہ کے اندر کوئی بھی کالے کے ساتھ کی جوائنٹ لڑکا مرد عربی نظر نہیں آئے گا, کیونکہ جتنے بھی کالے غلام عربی میں آئے تھے ان کو کھسی کر دیا جاتا تھا. یہ میں آپ کو سارا دکھاؤں گا, ٹینشن نہیں لینے کا, یہ ہم انہی سٹریموں میں پورا دکھائیں گے. تو مرد غلام کی سیکشل ڈیزائر کیسے ہوگی کہ اسے تو کھسی کر دیا جاتا تھا, عورت کے ساتھ تو مزہ لینا مرد نے. لہذا ان کا جواب آپ نے سن لیا, کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈیزائر پوری کر لی مرد نے تو کیا فرق پڑ گیا؟ ایک منٹ, نہیں کباہت میں کیوں کباہت کی بات کروں گا, میں آپ کے ساتھ اس پہ میں بالکل آن سیم پیج ہوں. فرق یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ بغیر نکاح کیوں ہو سکتا ہے. ساری بات دیکھیں, 2 طرح کی پراپرٹی ہوتی ہے. بغیر نکاح کے ہو سکتا ہے. اب اس نے کیا 2 طرح کی پراپرٹی ہوتی ہے, اس کو سمجھیں. ایک فیمیل سلیو جو ہوتی ہے وہ ایک مسلمان مرد کی پراپرٹی ہوتی ہے, جیسے موٹر سائیکل ایک پراپرٹی ہے, جیسے کپ ایک پراپرٹی ہے, جیسے چھت ایک پراپرٹی ہے. اٹس اے پراپرٹی. ایک منٹ سر, میں پراپرٹی کی بات ہی نہیں کر رہا, میں ابھی اس کی میکینکس میں جا ہی نہیں رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بغیر نکاح کے میکینکس میں جانا پڑتا ہے. بغیر نکاح کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ بغیر نکاح کے سیکس کی اجازت ہے. بیوی سے نہیں, بیوی کا نکاح کرنا پڑتا ہے. میں باندی کی بات کر رہا ہوں, لانڈی کی بات کر رہا ہوں. ہاں بالکل, باندی سے جاتا ہے نکاح کے بغیر. باندی سے جاتا ہے نکاح کے بغیر, یعنی کہ زبان کے کرو باندی سے, بالکل فیمیل ہے کرو. اور بنائی کس لیے اللہ نے تمہارے سیکس کے لیے بنائی ہے؟ ٹرم کا مطلب یہ آپ کو قرآن کی طرح آپ ایگری کر رہے ہیں اس سے؟ جی حالت جنگ میں جو کسی بھی حالت. ایک اور آیا, ایک اور مولوی کا گیا, شاید یہ بچا لے مجھے, یہ بچا لے. اس میں لالا جی ایک چیز آپ نوٹس کرنا کہ جس طریقے سے اینکر سوال کر رہا ہے کہ اسے حیرانگی ہو رہی ہے کہ یار کیسے ایک باندی سے بنا تم شادی کے مطلب اس سے مباشرت کر سکتے ہو, اس کے ساتھ تم سیکس کر سکتے ہو. اکثریت جو مسلمان ہمارے پاس آتے ہیں نا وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ باندی سے آپ کو شادی کرنی پڑے گی, اس کے بعد آپ سیکس کرو گے. مطلب ان کو ابھی مطلب اتنا کنفیوژن ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم لوڈی سے بغیر شادی کے بھی کر سکتے ہو. انہیں لگتا ہے کہ شادی کے بعد ہی ہوگا. اور اسکالرز کو پتا, اور وہ بتا رہے ہیں. ابھی ہاں اس میں ایک اور بندہ آئے گا جو اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرے گا, لیکن ابھی پہلے یہ دیکھ لیں کیونکہ چیپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر 3 ہے یہ جس کے اوپر بات ہو رہی ہے. جی نہیں, جنگ کی حالت میں, اچھا جنگ کی حالت میں جو عورت پکڑی جائے اور خلیفہ وقت تمہارے حصے میں وہ دے دے تو وہ تمہاری باندھی ہوئی, تمہاری وہ ملکیت ہو گئی, تو آپ نکاح کے سوا اس کے ساتھ مجامعت کر سکتے ہیں. اچھا یہ بھی تو ہے نا کہ ہاں, لیکن جنگ کی صورت میں پکڑ لی تو اس کے بعد آگے جب بیچ رہے ہو کسی دوسرے مسلمان کو تب تو جنگ نہیں ہے نا. اب آپ بیچ سکتے ہو اس کو, یعنی جنگ کے اس سے کنفائن کر دیا اس بندے نے, مولوی نے, لیکن اصل میں آپ نے پکڑ کے بیچی ہے. سیکس کی ٹریڈنگ ہوتی تھی اور مسلح خریدتے تھے. ایون مسجد نبوی میں بازار لگتا تھا, مسجد نبوی میں بازار لگتا تھا سلیوز کا. جی, اور باقاعدہ تحفے میں بھی قبول کی جاتی تھی. بے شک تحفہ بھی دیا جاتا تھا کہ کوئی لونڈی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے آزاد کر دینا چاہیے, اس سے مزہ اٹھا لیا جتنا اٹھانا تھا, تو آپ کسی کو تحفے میں دے دو.
अपने किसी चचेरे ममेरे खलेरे रिश्तेदार को। एग्जैक्टली जी, वो किसी ने कहा कि जैद भी तो मुसलमान था। हाँ जी जनाब, जैद मुसलमान नहीं था, जैद उस नॉन मुस्लिम खतीजा का गुलाम था, और मोहम्मद ने खतीजा से शादी करने के बाद उसको अपना बेटा बना लिया था। नबूवत और ये सारी चीजें तो आई थी मदीना जाके। जैद को वो अपना बेटा बना चुका हुआ था मक्का के अंदर ही, तो मदीना में जाके सारी आयतें आ रही हैं। स्लेवरी, लोंडी बाजी, जब तक मोहम्मद खतीजा के साथ रहा था, मोहम्मद बहुत शरीफ रहा था, मोहम्मद ने कोई पोलिगमी नहीं की थी, ना उसने दूसरी शादी की, ना उसने किसी स्लेव के साथ सेक्स किया। खतीजा के साथ चूंकि वो उसकी शुगर मामी थी, तो शुगर मामी के साथ रहते हुए मोहम्मद ने कोई दो नंबरी नहीं की। बहुत शरीफ बंदा रहा मक्का में। बदमाशी तो तब आई जब मदीना आया, जब ताकत खड़ी हुई, तब बदमाशी आई थी, तब ये सारी चीजें आई हैं। तो तब तक जैद को वो अपना बेटा बना चुका है। अब जैद से जब लड़की लेनी थी तो मोहम्मद ने क्या किया, बेटा बूटा गया बाहर में, इस्लाम में कोई अडॉप्शन नहीं होती, बढ़ गए तो उसकी 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 बीवी भी अटिया ली। तो भाई जैद इसलिए खसी नहीं हुआ था, वरना हो जाता। आगे चलते हैं। सूरत निसा में गालिबन इस किस्म का है एक्सप्लेनेशन कि अगर आपको ये डर हो कि आप बेरहरवी की तरफ जा सकते हैं, तो फिर भी आपको इजाजत है एक बांदी रख लें। देखो जी, अब अब बांदी आपको देगा तो रखेगा ना, कि मुफ्त में रख लेंगे। और चले, मैं कह रहा हूँ रख ली मैंने उसकी जगह। अब ठीक है, ये बड़ा कोई देगा तो रखेंगे, और दे दो, इन्हें दे दो। देख रहे कैसे तड़प रहे रखने को। हाँ। अभी आपको ये भी दिखाएंगे कि इस्लामिक शरह में आप हर वक्त ही लड़ाई में हो। इस्लामिक शरह के मुताबिक एक मुसलमान हर वक्त ही जंग में है, ये भी दिखाऊंगा शरह में। आपको देगा रखेगा, वो देनी किसी ने नहीं, जंग करनी पड़ेगी, जिहाद करना पड़ेगा उसके लिए, फिर मिलेगी आपको। इसमें शर्त अगर कि अल्लाह करीम ने लगाई है कि अगर एक औरत के साथ तुम्हारी गुजारा नहीं हो रहा है तो 2 कर लो, 3 कर लो, बशर्ते के तुम उनके अंदर इंसाफ नहीं, इंसाफ को छोड़। और आखिर में जो अल्लाह करीम फरमा रहे हैं कि इंसाफ नहीं कर सकते तो बंदी के साथ बंदी अगर तुम औरतों में अगर 2 या 3 या 4 बीवियों में इंसाफ नहीं कर सकते तो एक बीवी रखो और 3 4 5 बांदियां रख लो। बांदियों के साथ इंसाफ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ जाओ ठोको वापस, जाओ ठोको वापस, जाओ ठोको वापस, कमरे में डाल दो। जब कभी दिल करे ठोकने का निकालो, आ भाई 4 नंबर बांदी बाहर निकल रहा है, ओके टप 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 टप, चल वापस अंदर। केरला स्टोरी देखा ना लोगों ने, बांदियों को कैसे यूज करते हैं। बांदी निकाली, खेमे में लेके गए, टप 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 टप, और खेमे से निकाली वापस। एग्जैक्टली वही बात पाकिस्तानी स्कॉलर्स, पाकिस्तानी न्यूज चैनल ARY न्यूज पे बता रहे हैं, और मुझे लोग कहते हैं आगे केरला स्टोरी फेक न्यूज है। ये स्कॉलर्स बता रहे हैं कि कैसे रखेंगे बांदियां। केरला स्टोरी में इंडियन मुसलमान कहते हैं गलत बताया गया। अबे इस्लामिक स्कॉलर मदनी इस्लाम के अंदर रहते हुए क्या बता रहे हैं, सुनो। अल्लाह करीम ने लगाई है कि अगर एक औरत के साथ तुम्हारी गुजारा नहीं हो रहा है तो 2 कर लो, 3 कर लो, बशर्ते के तुम उनके अंदर इंसाफ। मैं कह रहा हूं कि नहीं, इंसाफ को छोड़। और आखिर में जो अल्लाह करीम फरमा रहे हैं कि इंसाफ नहीं कर सकते तो बंदी के साथ बंदी अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो बांदी रखो, इंसाफ की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी गुलाम है, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, जो मर्जी करो। आगे चलते हैं। वक्त का खलीफा आपको हदिया करता है, देता है, आप कैसे में आती है तो इसको निकाह के सिवा आप मुजामत कर सकते हैं। कर सकते हैं, यानी इसका मतलब है कि अगर मैं निकाह के अलावा सेक्स करता हूं तो वो ज़ना के ज़ुमरे में नहीं आएगा। बांदी के साथ वही कह रहा हूं, हालत जंग में बांदी उससे आएगी। आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात है आपकी, आउट ऑफ या मतलब कंटेक्स्ट बात है। लाला जी, अगर बंदा लॉजिक पे जाए कि देखें अगर लड़का लड़की मर्जी से करे तो वो जिना है, और अगर तुम बांदी के साथ करो जबरन तो वो हक है, वो जिना के जुमरे में नहीं आएगा। नहीं आएगा। मैंने कहा इस्लाम आपको बताता है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, ये मैंने शुरू में बताया था, अब लोग दोबारा ज्यादा हो चुके हैं तो दोबारा बताया था। अमर बिल मारूफ अच्छाई की तरफ बुलाओ, नही अनिल मुनकर। ज्यादातर ट्रांसलेशन कहती है ईवल से दूर, बुराई से दूर, लेकिन नहीं अनिल मुनकर का मतलब है मोहम्मद, मुनकर कहते हैं जो मोहम्मद और उसके अल्लाह की तालीमात से मुनकर होता है। मोहम्मद और उसके अल्लाह की तालीमात का इनकारी है, वो ईवल नहीं है। तो इस्लाम की नजर में ईवल क्या है, जो मोहम्मद और उसके रसूल की बातों से, जो अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद की बातों से इनकारी हो, दैट्स इट। और मैं असल में पता है, मैं अपने नाज़रीन को एक बात बता दूं, और मैं अयूब साहब आपको भी एक बात बता दूं कि मैं ये ना समझिएगा कि जैसे इब्तिसाम साहब ने कहा कि मैं 2 मुख्तलिफ सब्जेक्ट कर रहा हूं, नहीं, मैं विमेन राइट्स के ऊपर आ रहा हूं, मैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर आ रहा हूं। हाय, मैं तो वुमेन राइट्स की बात कर रहा हूं। इस्लाम में Human वुमेन राइट्स का क्रियाक्रम कर दिया है। ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो हमारे इलामा भाई, मैं वुमेन राइट्स की बात कर रहा हूं, आपने तो वुमेन राइट्स का क्रियाक्रम ही कर दिया है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जाओ यार, आग लगा दो, कोई हड्डियां को अपना लकड़ियां पकड़ के आग लगा दो वुमेन राइट्स को रख के, लाइक लिटरली ये इलामा साहब ने ये किया है वुमेन राइट्स के साथ इस वक्त कुरान के थ्रू।
तभी तो इलामा साहब को गुस्सा भी चढ़ रहा है कि क्यों बार बार बकवास करी जा रहे हो, कोई और आयतों में जाओ, यहाँ पे क्यों जा रहे हो, यहाँ पे तो हमने फोर्स सेक्स करना है गुलाम के साथ, तो यहाँ पे क्यों जा रहे हो, तभी तो इलामा भाई को गुस्सा चढ़ रहा है। आगे सुनिए। एक्चुअली इनको आदत नहीं है ना लाला जी, अगर आप देखें तो इनको आदत नहीं है ऐसे सवालों की। इनसे सवाल Exactly. कैसे पूछना है, हाँ नमाज में किस तरीके से कयाम करें, कौन सी दुआ पढ़ें, इन सवालों का जवाब देना इन्हें बनता है क्योंकि इसकी प्रैक्टिस है। अब इसने कड़क सवाल पूछ लिया और लाइव टीवी पे, अब आपको पता है कि जो मुआसरा है पाकिस्तान का, जो यूथ है, अब उनको तो गलत लगेगा ना, क्योंकि वो तो गलत फहमी में है कि लोंडी के साथ तो निकाह होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हो गया सर।